الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. معزز بزرگوں، نوجوانوں، بچوں اور پردہ نشین ماں و بہنوں، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے جنہوں نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں یوں ہی جانوروں کی طرح لاچار بے بس نہیں چھوڑا، بلکہ ہمیں پرفیکٹ سیدھے بہترین راستے پر گامزن کرنے کے لیے بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کے ہاتھ میں دین کی تکمیل ہوئی اور آج الحمدللہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور وہ بھی اہل حدیث ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنی رحمتیں، برکتیں نازل فرمائے ان تمام برگزیدہ انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ آمینہ کے لال عبداللہ کا دلارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر، تبع تابعین پر اور ہم مسلمانوں پر، آمین۔ میرے بھائیوں، میں نے
خطبہ مسنونہ کے بعد آپ لوگوں کے سامنے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے. اسی مناسبت سے آج کا خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر روشنی ڈالوں گا وہ ہے خدمت خلق. میرے بھائیوں، پریشان حال کی پریشانیوں کو دور کرنا، بھوکوں کو کھلانا، پیاسوں کو پلانا، ننگوں کو پہنانا، چرندوں پرند کا خیال کرنا، ان کو دانا پانی دینا. غرض یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو بھی مخلوقات ان کے ساتھ احسان کرنا، ان کے ساتھ بھلائی کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ خدمت خلق کہلاتا ہے. خدمت کے معنی مدد، تعاون، احسان، اور خلق کے معنی مخلوق. اب مخلوق چاہے انسانوں میں سے ہو یا جانوروں میں سے ہو یا چرندوں پرند میں سے ہو، تو اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اس کے ماننے والے اللہ رب العالمین کے مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم. یہ آیت کریمہ کا ایک پہلا ٹکڑا ہے جو حقوق الہی کی دعوت اور حقوق الہی کی پاسداری کی تلقین کرتا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم سجدے کرو، رکوع کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، یعنی اپنے رب کی جو بھی حقوق تمہارے اوپر عائد ہوتے ہیں ان حقوق کو ادا کرو. اب دوسرا ٹکڑا اور دوسرا جملہ آیت شریفہ کا خدمت خلق سے متعلق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. لوگوں تم اچھے کام کرو، بھلائی کے کام کرو، نیکی کے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اور یہ بھلائی کے کام، یہ نیکی کے کام اور یہ خدمت خلق ایک ایسی صفت ہے جس صفت سے انبیاء کرام بھی متصف تھے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ. چنانچہ ہم نے ائمہ بنائے، پیشوا بنائے، رہنما بنائے، قائد بنائے جو لوگوں کو ہمارے حکم کے ذریعے سے سیدھا راستہ بتاتے. اور ساتھ ہی ساتھ ان ائمہ، ان پیشوا اور ان قائدین کے طرف ہم نے اس بات کی وحی کی کہ وہ اچھے کام کرے، اچھے اعمال کرے، اچھا سلوک کرے، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. اور یہ خدمت خلق، دوسروں کے کام کرانا، ایک ایسی صفت ہے جس صفت سے انبیاء کرام بھی متصف تھے. چنانچہ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو اولو العزم پیغمبروں میں سے ہٹے کٹے مضبوط اور توانا پیغمبر ہے. جب فرعون کے ظلم سے پریشان ہو کر اور ایک شخص کے کہنے پر مصر سے ہجرت کرتے ہیں اور مدین پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کنویں پر بہت سارے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، شراب کر رہے ہیں. وہی قرآن کی آیتوں کے مطابق، مفسرین کے اقوال کے مطابق شعیب علیہ السلام جو مدین کی طرف بھیجے گئے رسول تھے، ان کی دو بیٹیاں ایک طرف کھڑی ہوئی ہیں تاکہ مردوں سے ان کا اختلاط نہ ہو. میرے بھائیوں، یہ واقعہ اپنے اندر بہت سارے پیغامات رکھتا ہے، لیکن جو پیغام میرے موضوع سے متعلق ہے وہ پیغام میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. دو لڑکیاں، جوان لڑکیاں، شعیب علیہ السلام کی لڑکیاں الگ کھڑی ہوئی ہیں. موسیٰ علیہ السلام اس منظر کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دو لڑکیاں ایک طرف کھڑی لوگوں کے جانے کا انتظار کر رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا تمہارا معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ جب قافلہ کوچ کر جاتا ہے، جب لوگ اپنے اپنے جانوروں کو سیراب کر کے چلے جاتے ہیں
کب ہم اس کنویں سے پانی بھرتے ہیں تاکہ ہمارا اختلاط ان مردوں سے نہ ہو، تاکہ ہمارا میل جول ان مردوں سے نہ ہو۔ مگر افسوس آج کل کی دیوسیت کا یہ عالم ہے، آج کل کی دیوسیت کا، بے حیائیت کا یہ عالم ہے کہ گھروں کے اندر مرد موجود ہیں، اس کے باوجود گھر کی خواتین ننگی بازاروں میں، سڑکوں پہ، چوراہوں پر، محلوں میں، گلیوں میں گھوم رہی ہیں۔ ہاں مجھے کہنے دیا جائے کہ مسلمانوں میں بے حیائی کا، ان کی دیوسیت کا یہ عالم ہے کہ گھر کے اندر مرد موجود ہے، اس کے باوجود گھر کی خواتین ننگی ہیں۔ اہل علم نے ذکر کیا ہے، افسوس اس بات کا نہیں ہے، افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ گھر کی خواتین بے پردہ ہے، افسوس اس بات پر ہے کہ ایسے گھر کے خواتین بے پردہ ہیں جن کے گھروں میں مرد رہتے ہیں، ان کی مردانگی، ان کی عجولیت کو کیا ہو گیا ہے کہ اپنی بہن بیٹیوں کو، اپنی بہوؤں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو سر عام کھلا چھوڑ دیا ہے، ایک کتیوں کی طرف سر عام کھلا چھوڑ دیا ہے، جس طرح ایک کتیا جس کتے سے چاہے اپنی خواہشات بجھا سکتی ہے، جہاں چاہے جا سکتی ہے، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے۔ آج ہم اسی طرح اپنی بہن بیٹیوں کو سر عام کھلا چھوڑ دیا ہے۔ پیسہ کیا آ گیا، دولت کیا آ گئی، شہرت کیا مل گئی، لوگ کھولے نہیں سنبھالتے، غرور، گھمنڈ، تکبر، ننگاپن، اس قدر کے انسان اپنے اوقات بھول جاتا ہے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام ان خواتین کے پاس جاتا ہے جو شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں، صرف اس وجہ سے کہ اختلاف نہ ہو سائڈ میں کھڑی ہوئی ہے۔ اور آج ہماری عورتوں کا کیا حال ہے، مردوں کو ان سے بچ کر چلنا پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ایک اہم پیغام اس آیت کریمہ کا ہے جو آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا ضروری سمجھا گیا ہے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے ان دو بہنوں کی، ان دو بیٹیوں کی مدد کی، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ کنویں کا وہ ڈھکن اور کنویں کے اوپر کا وہ برتن جس سے اس کنویں کو ڈھکا جاتا تھا 10 لوگ مل کر اٹھاتے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام اتنے طاقتور تھے کہ اکیلے اس کو اٹھا کر کے سائڈ کر دیا اور پھر ان دونوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا۔ اور واقعہ کیا ہے میرے بھائی، واقعہ کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام مصر سے چلے تھے، پریشانی کے عالم میں، کوئی پرسان حال نہیں تھا، اور یہاں آ کر کے دو خواتین کی، دو بہنوں کی، شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی مدد کرتی ہے۔ شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی مدد کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کی اس انداز سے مدد کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَسَقَالَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے پانی کا انتظام کر دیا، ان کو سیراب کر دیا، ان کی جانوروں کو سیراب کر دیا، اس کے بعد ایک سائے کے نیچے آ کر کے بیٹھ گئے، دعا کرنے لگے، اے میرے پروردگار، تو جو کچھ بھی میری طرف نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں۔ تو میرے بھائیوں، اس خدمت کا، اس مدد کا نتیجہ یہ ہوا، فائدہ یہ ہوا کہ ادھر موسیٰ علیہ السلام خدمت کر کے گئے اور ادھر شعیب علیہ السلام کے گھر سے یہ پیغام آ گیا کہ چلو ابا نے تمہیں بلایا ہے تاکہ تمہاری اس خدمت کی اجرت دے سکے۔ شعیب علیہ السلام نے بلایا، موسیٰ علیہ السلام گئے، پورا واقعہ بتایا۔ شعیب علیہ السلام نے کہا لا تخف نجوت من القوم الظالمین، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں امان مل چکی ہے، تمہیں نجات مل چکی ہے۔ اور مفسرین نے بیان کیا ہے کہ شعیب علیہ السلام نے ان کو اپنے یہاں رکھا، ان کو امان دی، اور موسیٰ علیہ السلام کو اس خدمت خلق کا یہ فائدہ ملا کہ اللہ رب العالمین نے رزق بھی دیا، امان بھی دی، پناہ بھی دی، اور ظالم قوم سے نجات بھی دیا۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں ظالم قوم سے نجات ملے، ظالم حکمراں سے نجات ملے، تو آپس میں اس صفت کو اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا، ایک دوسرے کی مدد کرنی ہوگی، خدمت خلق کا جذبہ پیدا کرنا ہوگا۔ اور میرے بھائیوں، ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں جو خدمت خلق کا مجسمے پیدا تھا، جو خدمت خلق کا نہ صرف داعی تھے
بلکہ لوگوں کی خدمت کرنے والا وہ نبی، وہ پیغمبر جو دوسروں کی خدمت کیا کرتا تھا، کیا بڑا کیا چھوٹا، کیا مسلمان، کیا بزرگ، کیا نوجوان، کیا بچے، کیا بڑے، آپ سب کی خدمت کیا کرتے تھے۔ آپ کے سامنے کوئی آتا تھا، ہاتھ پھیلاتا تھا، مانگتا تھا، آپ کی ڈکشنری میں لا نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ آپ لوگوں کو نوازتے تھے، سائل آپ کے دربار سے کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا تھا۔ آپ یتیموں کا سہارا تھے، بے کسوں کا ماوا تھے، آپ یتیموں کے والی تھے اور غریبوں کے ملجا تھے۔ لوگ آپ کے پاس اپنی ضرورتوں کو لے کر آتے تھے اور آپ ان کی ضرورتوں کو پوری کیا کرتے تھے، ان کی پریشانی کو دور کیا کرتے تھے۔ اور میرے بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، وہی کا موقع، سب سے پہلی وحی جس موقع پر نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، حضرت خدیجہ کے پاس آئے، کہا زمینونی زمینونی، اے خدیجہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، مجھے چادر اوڑھاؤ، مجھے چادر اوڑھاؤ، مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے۔ تو اس وقت حضرت خدیجہ نے جو تسلی آمیز کلمات کہے تھے، ان تسلی آمیز کلمات کا تعلق بھی خدمت خلق سے ہے۔ حضرت خدیجہ نے کہا تھا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق۔ حضرت خدیجہ نے کہا تھا اللہ کی قسم، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اللہ آپ کو ضائع کر دے، اللہ آپ کو برباد کر دے، اللہ آپ کو ہلاک کر دے، اللہ آپ کی جان لے۔ آپ کی صفت تو یہ ہے کہ آپ دوسروں کو نوازتے ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہوتے ہیں ان کو آپ دیتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے نبی کی، ہمارے پیغمبر کی، ہمارے رسول کی صفت تو خود ہی یہ تھی کہ آپ دوسروں کے کام آیا کرتے تھے۔ لیکن آج ہم ہیں، ہمارا یہ دعویٰ تو ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ آج مطلب پرستی، خود پرستی سباب پر ہے، عروج پر ہے۔ آج ہر ایک بس اپنے لیے جیتا ہے، اس کو بس اپنی دنیا اور اپنے گھر بار سے مطلب ہے۔ سماج سے، معاشرے سے، سوسائٹی سے، غریبوں سے، یتیموں سے، مسکینوں سے، بیواؤں سے، بے کسوں سے، پریشان حالوں سے اس کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ آج تو مسلمانوں کی ذہنیت ہی بن چکی ہے کہ اپنا کام بنتا اور دھان میں جائے جلتا، دوسروں کی کوئی پرواہ نہیں، ہم اپنے لیے جیتے ہیں۔ ارے یہ کیا زندگی جو انسان اپنے لیے جیے؟ اصل تو یہ ہے کہ انسان دوسروں کے لیے جیے، دوسروں کی خدمت کا جذبہ اس کے اندر ہو، دوسروں کی خدمت کرے، دوسروں کی مدد کرے۔ اور یہ خدمت کرنا، دوسروں کے کام آنا، دوسروں کی مدد کرنا ایک ایسی صفت ہے جس کے ذریعے اللہ رب العالمین لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة، کہ لوگوں جس نے کسی مسلمان کی، کسی مومن کی دنیاوی تکلیف کو دور، دنیا کی ایک پریشانی کو دور کیا، تو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس کی تکلیف کو دور کرے گا۔ اور قیامت کی تکلیف، قیامت کی پریشانی دنیا کی تکلیف سے کئی بڑی ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، اسی طرح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گنہگار عورت کا گزر ایک کنویں پر ہوا، اس نے وہاں دیکھا کہ ایک کتا مارے پیاس کے کیچڑ چاٹ رہا ہے۔ اس عورت کو اس کتے پر رحم آ گئی اور اس گنہگار عورت نے اپنی جوتی کو ڈول بنایا اور دوپٹہ کو رسی اور کنویں سے پانی نکال کر کے اس پیاسے کتے کو پلا دیا، جس سے اللہ رب العالمین خوش ہو کر اس گنہگار عورت کی گناہوں کو معاف کر دیا اور اس کی بخشش ہو گئی۔
اسی طرح ایک مسلم کی حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عبادت گزار عورت ایک بلی پال رکھی تھی. کسی بات پر ناراض ہو کر اس عورت نے اس بلی کو باندھ دیا اور اسے بھوکا پیاسا رکھا، جس پر اللہ رب العالمین اس عورت کی ساری نیکیوں کو برائیوں میں بدل دیا اور اس جرم میں اللہ رب العالمین اسے جہنم میں داخل کر دیا. تو میرے بھائیوں، یہ دونوں حدیث پر آپ غور کریں کہ یہ دونوں حدیث کس قدر قابل عبرتناک والی حدیث ہے. جب ایک کتا جیسے جانور پر ایک کتا کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے، ایک کتا کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے سے، ایک کتا کی خدمت کرنے سے، ایک کتا کو پانی پلانے سے اللہ رب العالمین اس قدر خوش ہوتا ہے کہ ساری برائیوں کو نیکیوں کے جگہ میں ڈال دیتا ہے اور ایک گنہگار عورت کی بخشش ہو جاتی ہے. تو پھر سوچو، کسی مسلمان پر، کسی بندے پر، کسی انسان پر اچھا سلوک کرنے سے، اس کی خدمت کرنے سے، اس کی مدد کرنے سے اللہ رب العالمین کس قدر خوش ہوتا ہوگا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اسی طرح ایک بلی جیسی جانور کو تکلیف دینے سے اللہ رب العالمین اس قدر ناراض ہوتا ہے کہ ساری نیکیوں کو برائیوں کی جگہ میں ڈال دیتا ہے اور اس عبادت گزار عورت کی عبادت گزاریاں بیکار ہو جاتی ہیں اور اس کی عبادت گزاریاں اسے جہنم میں جانے سے نہیں روک پاتی. تو پھر سوچو، کسی انسان پر ظلم کرنے سے، کسی انسان کے ساتھ برا سلوک کرنے سے، کسی انسان کے ساتھ ظلم کرنے سے اللہ رب العالمین کس قدر ناراض ہوتا ہوگا. کسی انسان کے مال کو جہیز کی شکل میں یا پھر کسی دیگر شکل میں کھانے سے اللہ رب العالمین کس قدر ناراض ہوتا ہوگا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. میں نے آپ لوگوں کے سامنے بس حدیث رکھ دی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر ناراض ہوگا. میرے بھائیوں، اسی طرح مسلم کی روایت ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کچھ لوگوں سے کھائے گا، کچھ لوگوں سے فرمائے گا، اے میرے بندے، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی؟ میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا؟ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کیوں نہیں کھلایا؟ وہ لوگ کہیں گے، اے میرے پروردگار، تو سارے جہانوں کا مالک ہے، آخر تمہیں یہ سب چیزوں کی کیا ضرورت؟ تو اللہ رب العالمین کہے گا کہ فلاں شخص بیمار تھا، تم نے اس کی عیادت کیوں نہیں کی؟ فلاں شخص بھوکا تھا، تمہارے پاس آیا تھا، تم نے انہیں کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ فلاں شخص پیاسا تھا، تم سے پانی مانگا، تم نے اسے پانی کیوں نہیں دیا؟ اگر تم ایسا کرتے تو تم مجھ کو وہاں پاتے. تو معلوم ہوا میرے بھائیوں کہ اللہ کے بندوں کے حقوق سے غفلت برتنا، اللہ سے غفلت برتنا اور اس سے منہ موڑنا. اسی طرح میں ایک آخری واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اسلام کی ابتدائی تاریخ میں خلفائے راشدین نے صرف دینی کام کیے ہیں، بلکہ انسانیت کے لیے بے مثال خدمت انجام دی اور ان میں سب سے پہلا جن کا نام آتا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کا لقب عطا فرمایا تھا. ان کی زندگی نہایت سادہ، متواضع اور عوامی خدمت سے لبریز تھی. ان کے دور خلافت کا سیرت کی کتابوں میں ایک سبق ناموس واقعہ آتا ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو عام خیال یہ تھا کہ اب وہ صرف حکومتی امور میں مشغول رہیں گے، لیکن ان کی عاجزی اور انسانی دوستی ایسی تھی کہ خلافت کے عہدے کو سنبھالنے کے بعد بھی وہ اپنی عادت خدمت کو خلافت کے عہدے میں شامل ہونے نہیں دیا. مدینہ منورہ میں ایک بوڑھی نابینا اور معذور عورت رہتی تھی.
حضرت اور نہ اس کے کوئی رشتے دار تھے، نہ کوئی مددگار. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس عورت کے بارے میں جانتے تھے، اس لیے خلافت کو سنبھالنے کے بعد بھی روزانہ صبح سویرے خفیہ طور پر اس عورت کے گھر جایا کرتے تھے اور اس کے گھر کی صفائی کرتے تھے، اس کے برتن کو دھوتے تھے، اس کے لیے کھانا بھی تیار کرتے تھے اور اس کے جانوروں کو بھی پانی پلاتے تھے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ کام بغیر کسی اعلان نمود و نمائش کے کرتے تھے اور اس عورت کو کبھی بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ آخر یہ سب کام کون کرتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرتے تھے. جب عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے سوچا کہ دیکھتے ہیں کہ مدینہ میں کس کی کیا خدمت جاری ہے. ایک دن عمر رضی اللہ عنہ اس بڑھیا عورت کے گھر پہنچا. جب دروازے پر پہنچا تو عمر نے دیکھا یار کوئی پہلے ہی آ کر کے اس کام کو مکمل کر چکا ہے. تو اگلے دن عمر نے سوچا کہ پہلے کیوں نہ جایا جائے. جب عمر رضی اللہ عنہ جلدی نکلے تب بھی دیکھا کہ اس سے پہلے آ کر کے کوئی شخص اس کام کو مکمل کر چکا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوچا کہ اس شخص کے پیچھا کیا جائے. جب عمر رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے چلتے گئے تو حیرت زدہ رہ گئے. وہ شخص کوئی اور نہیں تھا بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھا. حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے. میرے بھائیوں، یہ تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا لوگوں کی خدمت کرنے کا موضوع. اب اللہ رب العالمین قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اے لوگوں، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ کسی کی شریک نہ کرو. وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو. وَالْمَسَاكِينِ، اور مسکینوں کے ساتھ تم حسن سلوک کرو، ان کا خیال رکھو. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور ان پڑوسیوں کے ساتھ جو تمہارے پڑوسی بھی ہیں اور رشتے دار بھی ہیں ان کا بھی تم خیال کرو. وَالْجَارِ ذِي الْجُنُبِ، اور اس پڑوسی کے ساتھ بھی جو اجنبی ہے تمہارے رشتے دار نہیں ہے. وَصَاحِبِ ذِي الْجُنبِ، اور اپنے پہلو کے ساتھی کا بھی تم خیال کرو. وَابْنِ السَّبِيلِ، اور کوئی مسافر راستہ بھٹک گیا ہے، پاکٹ مار دی گئی ہے تو اس مسافر کا بھی تم خیال کرو. میرے بھائیوں، اسلام یہ سب چیزوں کا نام ہے. اسلام صرف مسجد بنوا لینے کا نام نہیں ہے، اسلام صرف روزہ اور نماز کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام ان سب چیزوں کا نام ہے. یقیناً مسجد بنانا ایک بہت بڑی عبادت ہے، حج کرنا ایک بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اسلام کے ایک سکے کا پہلو یہ بھی ہے جسے ہم سوشل ورک کہتے ہیں، سماج سیوا کہتے ہیں، جسے ہم خدمت خلق کہتے ہیں. اب میں آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق دے. اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کی مجبوری کو سمجھنے کی توفیق دے. اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کے دلوں میں خدمت خلق کا جذبہ پیدا کرے. اے اللہ ہم میں سے اگر کوئی شخص بیمار ہے تو انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم.